السلام علیکم۔ آج 13 فروری 2023 ہے۔ یہ خان ٹی وی ہے، میرا چینل سبسکرائب کریں۔ قانون قوموں کی تربیت کرتا ہے۔ جہاں سزا نہیں وہاں کمزوروں کو بھیڑ بکریاں سمجھا جاتا ہے۔ اپنا حق لینے کے لیے سچ کے لیے متحد ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ متحد نہیں ہوں گے تو اپنا حق نہیں لے سکتے۔ صحیح قانون کے لیے صحیح امیدوار کو ووٹ دینا بھی ضروری ہے، جو کہ سچ بولتا ہو اور اس کا کردار اچھا ہو، ورنہ ہمیشہ کی غلامی کے لیے تیار رہیں۔ تو دنیا میں جو تبدیلیاں آتی ہیں جب لوگ سچ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو وہ سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اور اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب آپ قربانی دیتے ہیں سچ کے لیے تو پھر وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ جب تک آپ کسی کام کے لیے قربانی نہیں دیتے، کھڑے نہیں ہوتے، تکلیف نہیں اٹھاتے، جب تک وہ چیز وجود میں نہیں آتی۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا شروع کرنا ہوگا، جو اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے۔ جب تک اللہ کا یہ حکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یہ ہماری زندگی میں نہیں آتا کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور سچ بولو، سچی بات کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو، پھر اللہ کیا کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال ٹھیک کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، نمازیں بھی قبول نہیں، قرآن پڑھنا بھی قبول نہیں، اور نہ عمرہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا جو آدمی سچا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا کہ میں جھوٹے لوگوں کی اور ناشکروں کی بات کو قبول نہیں کرتا، میں اسے نہیں مانتا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے، ان اللہ لا نہیں دیتے، یہدی ہدایت، من جو کہ ہو کاذبن جھوٹا، کفار ناشکرہ اللہ کا، جو جھوٹا ہو، اللہ کا ناشکرہ ہو، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے۔ اب جھوٹا ناشکرہ کون ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، ہم رب کا ذکر نہیں کرتے، ہم اللہ سے محبت تو کرتے ہیں مگر اس کا عملی ثبوت ہم نہیں دیتے۔ اللہ سے عملی ثبوت کیا ہے محبت کا؟ کہ اللہ کے حکم پہ چلیں نا، ہم اللہ کے حکموں پہ نہیں چلتے۔ ہم تو پہلا حکم سچ بولنا ہے، وہی کا پہلا لفظ ہے اقرا، علم حاصل کرو، ہم علم ہی پورا نہیں حاصل کرتے۔ اگر نہ علم حاصل کریں گے، نہ سچ بولیں گے، اور نہ یہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ جب تک ہم سچوں کا ساتھ نہیں دیں گے، سچوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ ترقی ہوگی تو سچ بولنے سے ہوگی۔ جب ہماری زندگی میں سچ آئے گا اللہ پاک ہمیں ہدایت دے دیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور قومیں ترقی سچ پہ کرتی ہیں، چاہے نظام کوئی بھی ہو۔ آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی میں اگر سچ نہیں ہے تو وہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہے؟ نام کی ڈیموکریسی ہے، سچ نہیں ہے۔ ہندوستان میں بھی سچ نہیں ہے۔ جب تک ڈیموکریسیز میں بھی سچ نہیں آتا، وہاں لوگ سچ نہیں بولتے اور جھوٹ بولنے والوں کو سزائیں نہیں دی جاتی، جب تک ڈیموکریسی نہیں ہوتی، یہ عوام کو ان کے حقوق نہیں ملتے، جب تک ان کے ساتھ لوگ ناجائز کرتے رہتے ہیں، ان کے جو پیسے ٹیکسز کے ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی یہی ہوا نا کہ آپ کا جو پیسہ تھا وہ ملک سے باہر چلا گیا کسی نے، اور اب تک جا رہا ہے۔ اب آپ کے ملک کے ڈالرز باہر جا رہے ہیں، آپ کے آٹا ہر چیز ملک سے باہر اسمگل ہو رہی ہے، آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ ہم لوگ سچ نہیں بولتے۔ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کلمے میں کہ اللہ تیرا حکم مانیں گے، اللہ تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہیں گے اور تیرا ہی حکم مانیں گے، اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہم۔ اگر ہم اللہ کا حکم مانتے تو آج چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہوتی، پھر یہ بکرے اور مرغیاں مری ہوئی نہیں کھلا رہے ہوتے لوگ، سور نہیں کھلا رہے ہوتے لوگ، پھر تو ہر چیز آپ آنکھیں بند کر کے بازار میں لیتے، آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کا تول بھی صحیح ہے، اس کے دام بھی جو لکھے ہوئے اس نے وہ صحیح ہیں،
اور یہ چیز بھی خالص ہے۔ ساری دنیا ہم پہ اعتبار کرتی، آج دنیا ہم پہ کسی بات پہ اعتبار نہیں کر رہی، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ ٹرسٹ کیسے کریں۔ جھوٹے لوگوں پہ دنیا کی کوئی طاقت ٹرسٹ نہیں کرتی، کوئی انسان ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ کو کسی آدمی کا یہ پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ کبھی اس سے لین دین نہیں کریں گے، لین دین کرنا پسند نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ منافق ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے سے آدمی، اس کے قول اور فعل میں تضاد آ جاتا ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ کرتا نہیں، جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں، تو وہ اس کے جو تضاد ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات تم کیوں کرتے ہو جس کو کرتے نہیں۔ مطلب آپ منہ سے تو بول رہے ہیں کہ یہ ہے، مگر عمل میں آپ کے نہیں ہے، تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو جو سچ بولیں گے، جب حضور کی پہلی سنت بھی اگر ہماری زندگی میں آج نہیں ہے تو حضور سے کیسی محبت ہے ہماری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں چلتے تھے، کفار مکہ نے آپ کو دیکھا اور جو سب سے پہلے آپ سے بات کہی آپ کے بارے میں، کہا صادق ہیں آپ سچے ہیں۔ یعنی سارے کے سارے کفار آپ کی اس بات پہ یقین کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ آپ تو تھے ہی سچے نبی، مگر کافر بھی مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ آج مسلمان جو ہے اس کو دنیا نہیں مان رہی سچا۔ کیوں نہیں مان رہی؟ کیونکہ ہم سچ نہیں بول رہے۔ اگر ہم سچ نہیں بولیں گے تو دین اسلام پہ کہاں ہیں ہم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کھل مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہر وقت جھوٹ، ہر وقت ہم سمجھتے ہیں گپے نہیں لگا رہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کا مطلب ہم ہدایت سے دور ہیں، اللہ ہمیں ہدایت نہیں دے گا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے، مگر سچ نہیں بولتے۔ سچ نہیں بولیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی آپ کو۔ ہدایت کیسے ملے گی جب اللہ خود کہہ رہے ہیں میں ہدایت دیتا ہی نہیں جھوٹے لوگوں کو اور ناشکری کرنے والے لوگوں کو، تو کیسے ہدایت؟ اللہ نے تو خود کہہ دیا کہ ہم ہدایت نہیں دیتے، تو پھر ہم کیسے امید لگا لیں؟ تو اس لیے سب سے پہلے اس پوری قوم کو سچ بولنا ہوگا۔ جب ہم سچ پر آئیں گے، اللہ پاک ہمارے سامنے سارے کے سارے معاملات ٹھیک کر دیں گے، ہمارے اعمال بھی ٹھیک کر دیں گے اور ہمارا جو ہے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور ہماری قبر حشر آخرت سب ٹھیک ہو جائے گی۔ جھوٹے آدمی کی نماز بھی کہاں قبول، عمرہ، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، کوئی عمل قبول نہیں جھوٹے آدمی کا، کیونکہ وہ لین دین میں بھی کھرا نہیں ہوتا نا، وہ پیسہ بھی غلط طریقوں سے کماتا ہے جھوٹا آدمی۔ تو جو غلط طریقوں سے پیسہ کماتا ہے اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں، مگر وہ کماتے سچا آدمی کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ سچا آدمی کبھی کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا، کسی سے ناجائز نہیں کرے گا، کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا، کبھی کم تولے گا نہیں۔ تو ہم کب سچ بولنا شروع کریں گے؟ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ دنیا کی لالچ نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں اور بڑی دیدہ دلیری سے بولتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں اللہ سے اپنے بالکل، کیونکہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر جس کو اللہ کی پہچان ہوگی وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، اور وہ اللہ کا ذکر کر کر کے اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہوگا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ انسان تو اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے نا۔ جب ہم بیٹھتے ہی ان لوگوں میں ہیں جو جھوٹے ہیں اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو ہم بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے نا قبر سے۔ تو ہم اگر نیک ہوں گے اور نیکی کے کام کریں گے، یعنی اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے سچ بولنا۔ اگر ہم سچ بولیں گے اللہ ہمارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور یہ قوم جو ہے یہ بہترین پاکستانی قوم، لوگ بڑے اچھے ہیں ہمارے، مگر ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی بیچاروں کی، ان کو اللہ کی پہچان ہی نہیں دی گئی۔ انہیں بتائے یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی واحد قوم ہے، ہر وقت تیار رہتی ہے اللہ رسول کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، مگر ان بیچاروں کو اللہ سے تعارف ہی نہیں کرایا گیا۔ تو جب تک ہمارا اللہ سے تعارف نہیں ہوگا، اللہ سے ہم اپنا تعلق نہیں بنائیں گے، اور ایسے بزرگوں کے ساتھ، ایسے علماء کرام کے ساتھ جو کہ عمل والے ہیں، باعمل لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو وہ ہمیں اپنی طرف بلاتے رہیں گے۔ وہ اب بتائیں گے جی میں بڑا روحانی آدمی ہوں، میں بڑا اللہ کا ولی ہوں۔ نہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نہ وہ روحانیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ وہ آج کل دھوکہ بہت زیادہ ہے، بہت دھوکہ ہے۔ لوگ اپنی اپنی دکانیں دین کے نام پہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی طریقہ ہے اللہ سے لینے کا۔ اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ پاک نے قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے۔ اس پر ہو جاؤ، اور ان کو چھوڑ جو تو تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بلاتے۔ اصل میں اللہ کی طرف بلانا ہے۔
ہم جب دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، تو ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن آیا ہی اس لیے، انبیاء آئے ہی اسی لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ دعوت دینے والا اللہ کی طرف، اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوتا۔ وہ اپنا نام نہیں کہ بھئی میں ہوں، یہ فلانے صاحب بہت بڑے صاحب ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ نہیں 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 نہیں، اللہ بڑے ہیں۔ کیوں؟ اذان میں دیکھیں کتنی دفعہ اللہ اکبر آتا ہے، اور نماز میں کتنی دفعہ اللہ اکبر آتا ہے، اور اللہ ہی بڑے ہیں۔ اللہ غنی انتم الفقراء الی اللہ، اللہ غنی ہیں، باقی سب فقیر ہیں۔ تو اللہ پاک سے توبہ کریں، سچ بولنا شروع کریں، اور متحد ہو جائیں، تاکہ قوم بدل جائے اور ہم ترقی کریں دنیا میں، اور ہماری آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی بن جائے۔ ورنہ ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی۔ جن بچوں پہ آپ لاکھوں روپے لگاتے ہیں نا، پیسے لگاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کے اعمال ہی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وہ اعمال اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب اللہ رسول کا حکم مانیں گے، ورنہ اعمال صحیح نہیں ہوں گے، دنیا آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔